السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہہ، لہ الحکم والیہ ترجعون۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وهو الحکیم العلیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو ایک دفعہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ خود سنیں، زور سے پڑھنا ضروری نہیں لیکن دل سے پڑھنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں، راجوال کی اس عظیم مادر علمی میں، جامعہ غوثیہ رضویہ میں جو انعقاد پذیر ہے، اس میں شرکت اور اتنی عظیم ہستیوں کی زیارت اور ان کا قرب جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ خوشبو رومی اور سوز جامی بڑا خوبصورت لقب ہیں جس کسی کے بھی ذہن میں آئے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب، قادری آستانہ عالیہ قادریہ کریپڑ شریف، دامت برکاتہم و فیوزہم، اور حضور فقیہ اعظم پاکستان، ان کے جگر گوشہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں بڑی خوبصورت انداز اور علم اور عمل سے نوازا ہے، حضرت قبلہ خان محمد قادری صاحب، دامت برکاتہم،
ایک سے ایک ہیرا الحمدللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، علم کے میدان میں بھی، عمل کے میدان میں بھی، تصوف اور یادگار اسلاف اگر کسی کے لیے لفظ ٹھیک ہو تو ان تمام ہستیوں کے لیے موزوں ترین لفظ ہے۔ جن لوگوں کے تذکرے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اگر ان کی کوئی شکل ہم بنا سکتے تو یہی شکلیں ہوتی جو آپ کے سامنے ہیں، باقی تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیسے تھے، لیکن اگر وہ ہمارے ذہن کی کوئی تصویر متشکل ہو سکتی ہے تو ویسی کوئی ہستی بنے گی۔ حضرت ابو ادریس خولانی شاگرد ہیں حضور کے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، امام مالک اور امام احمد نے، دو فقیہ بھی ہیں اور دونوں محدث بھی ہیں، ان دونوں نے یہ حدیث پاک روایت فرمائی کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں ایک دن جامع مسجد دمشق میں نماز کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ علم کے حلقے لگے ہیں، اور جب مختلف حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ایک جوان کے پاس جاتے ہیں، براقت سنایا، جس کے دانت یوں چمکتے ہیں جیسے دانتوں سے شعائیں نکل رہی ہوں، خوبصورت چہرے والا جوان ہے اور چمکتے دانتوں والا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس جاتے ہیں اور جو بھی کہہ دے سب مطمئن ہو جاتے، کوئی اس سے لیما نہیں کہتا ایسا کیوں ہے؟ وہ بندہ اپنی ذات میں ایک ایسی دلیل ہے کہ جو کہہ دیتا ہے وہ سب کو مطمئن کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ اس کی زیارت کروں، کسی سے پوچھا تو انہوں نے نام بتایا کہ یہ حضور کے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں حضور نے فرمایا تھا انی لاحبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے تم سے پیار کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی محبت اور یہ احادیث مسلسل میں سے یہ حدیث مبارکہ جو اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا تعلیم فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، یہ دعا شروع ہوتی ہے انی لاحبک فی اللہ، اللہ کے لیے مجھے تم سے محبت ہے، یہ دعا پڑھا کرو ہر نماز کے بعد۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اس دن تو مجھے موقع نہ مل سکا زیارت کا، اگلے دن آیا تو میں آپ کے سامنے سے آیا، آپ کی زیارت کی اور ہاتھ ملایا، جب ہاتھ ملایا تو میں نے کہا انی لاحبک فی اللہ، اور یہ اس حدیث کی روشنی میں نہیں، ان کے دل سے نکلا، یعنی حضور نے جس کو انی لاحبک فی اللہ کہا ہو تو ہر دل سے یہ لفظ تو نکلنے تھے، کہتے ہیں میرے دل سے نکلا انی لاحبک فی اللہ، مجھے اللہ کے لیے، یا انی لاحبک للہ کے الفاظ بھی ہیں حدیث میں، اللہ کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا نا ملتے ہوئے کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، تو آپ نے میرے چادر کا کنارہ پکڑ لیا، اپنی طرف کھینچا اور فرمایا ابشر، پھر تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، اور پھر مجھے پاس بٹھایا اور پھر حدیث سنائی، جس حدیث کی وجہ سے خوشخبری مجھے یعنی عطا فرمائی آپ نے، ابشر کا لفظ فرمایا، وہ حدیث یہ تھی وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میری خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہے، وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں، والمتجالسین فیہ، اور جو اس مقام تک ابھی نہیں پہنچے ہوتے کہ دلوں میں سچی محبتیں مقیم کر سکیں اور مکین کر سکیں، اگر میری خاطر مل بھی بیٹھتے ہیں صرف متجالسین فیہ، فرمایا پھر بھی میرے محبوب بن جاتے ہیں، والمتزاورین فیہ، اگر مل کر بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا جو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی میرے محبوب بن جاتے ہیں، والمتبازلین فیہ، جو دیکھ بھی نہیں سکتے صرف پیسے بھیج دیتے ہیں میرا ہدیہ دے دینا اللہ کے لیے، کسی اللہ کے پیارے بندے، فرمایا جنہوں نے ہدیہ بھیج دیا اللہ کی خاطر وہ بھی اللہ کے محبوب ہو۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے انہیں حدیث سنائی۔ تو حاضرین محترم، یہ ظاہر ایک الگ موضوع ہے، لیکن انسان کے سدھرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، وہ انسانوں کے پاس بیٹھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ کو دنیا کہتی رہے کہ فلاں چیز سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، سب کہانی ہے، سچی بات یہ ہے جب صاحب عمل کے پاس بیٹھیں گے، کونوا مع الصادقین سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، قرآن کریم نے جو طریقے تعلیم فرمائے ہیں ان سے بڑھ کر اور کون ہمیں اچھا انسان بننے کا کوئی گر سکھا سکتا ہے، کوئی طریقہ بتا سکتا ہے؟ یہ طریقہ ہے، اور اسلام نے تو زندگی میں ہی نہیں مرنے کے بعد بھی اچھی صحبت کا حکم فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد قبر بھی کسی اچھے پڑوس میں تلاش کیا کرو،
زندگی تو زندگی ہے، کوئی فائدہ تو قبر والا بھی دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فن حدیث کی کتاب ہے المختلف والمختلف، اور یہ علماء کرام الحمدللہ آج بڑی کثرت سے تشریف فرما ہے۔ اصول ہے کہ فقیہ اگر کسی حدیث کو بطور دلیل کے لائے یا کوئی محدث اپنی فن کی کتاب میں لائے تو اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ آپ ہزار کہتے رہیں کہ اس راوی میں یہ مسئلہ ہے، اس میں وہ مسئلہ ہے، جس محدث نے فن کا ماہر ہو کر اس کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے، یہی کافی ہے کہ اس کا مقام کیا ہے اس کی نظروں میں، جس کو وہ بطور دلیل اور ثبوت کے لا رہا ہے، کوئی فقیہ لا رہا ہو یا کوئی محدث لا رہا ہو۔ آج کل تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے حدیث ضعیف پر بھی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں ہر کوئی سناتا ہے، ورنہ یہ اصول ہے، بالکل مسلمہ اصول ہے علماء کے درمیان بھی اور محدثین اور فقہاء کے درمیان بھی۔ تو المختلف والمختلف فن حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث کے بہت سے علوم ہیں، آپ کو پتہ ہے 92 تو حضرت امام سیوطی نے تدریب میں گنوائے ہیں، لیکن 100 کے قریب ہے، کیونکہ ہر دور میں نئے نئے کئی جیسے علم ترقی کرتے ہیں تو جیسے برانچز آف نالج یا سیگمنٹیشن آف نالج یا کلاسیفیکیشن آف نالج اس انداز میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ برانچز بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ جیسے یہ ڈاکٹر پہلے آپ دیکھیں کہ ایک ہی اسپیشلسٹ ہوتا تھا، سارے کام وہی کرتا تھا، اب آنکھ کے بھی اسپیشلسٹ ایک نہیں ہیں، کئی ہیں، آنکھ کے مختلف حصوں کا الگ الگ اسپیشلسٹ ہے، معدے کے الگ الگ پہلوؤں کے الگ الگ اسپیشلسٹ ہے۔ تو جس طرح اور تمام علوم جو ہے ان میں سپر اسپیشلٹی کا ایک سلسلہ ہے، اسلام کی جو علوم ہے اس سے کہیں بڑھ کر الحمدللہ ان میں تحقیق بھی ہے، تدقیق بھی ہے، اس میں اس سے زیادہ سیگمنٹیشن ہے برانچز کی۔ تو بہرحال انہوں نے حدیث پاک کی روایت کی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ندفن موتانا وسط قوم صالحین، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ اپنے مردوں کو ہمیشہ نیک لوگوں کے درمیان میں دفن کیا کرو، اچھے لوگ موجود ہوں ان کے پاس اپنے میت دفن کیا کرو۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ایک حدیث ہے، امام قرطبی نے اسے روایت فرمایا التذکرہ میں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے میت کے کئی حقوق بیان فرمائے، ان میں ایک یہ تھا کہ جنبوہ عن جار سوء، کہ اپنے میت کو کبھی کسی برے پڑوسی کے ساتھ دفن مت کرنا، اپنے میت کو جو عزیز ہو اسے اچھے پڑوس میں دفن کرنا۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ حل ینفع الجار الصالح فی الآخرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا پڑوسی آخرت میں قبر میں بھی کوئی نفع پہنچاتا ہے؟ حضور نے فرمایا حل ینفع فی الدنیا، آپ نے بھی سوال فرمایا دنیا میں نفع دیتا ہے؟ کہ برا پڑوسی ہو تو روز نواں کٹا کھولی کھڑا ہونا، اچھا پڑوسی ہو تو ظاہر انسان کی زندگی، حضور نے 4 چیزیں سعادت بیان فرمائی انسان، اربع من السعادہ، ان میں ایک اچھی بیوی ہے، المرأۃ الصالحہ، دوسرا الجار الصالح ہے۔ اچھا پڑوسی جو ہے یہ 25% ہے سعادت کا، یہ مل جائے تو یوں سمجھیے کہ 25% سعادت کے آپ مستحق بن چکے ہیں، آپ کے گھر میں اتر چکی ہے۔ اور اگر آپ کا گھر وسیع بھی ہے والمسکن واسع، حضور میں تیسری سعادت کی چیز ہے کہ گھر کھلا ہو، چوتھی چیز ہے فرمایا المرکب الحنی، آرام دہ سواری ہو۔ یہ 4 نعمتیں الحمدللہ مجھے حاصل ہیں، آپ کو بھی حاصل ہوں گی، لیکن کم سے کم آپ میں سے 80% لوگوں کو چاروں حاصل ہوں گی، مجھے یقین ہے۔ یعنی گاڑی سے یہ مراد نہیں کہ کوئی کروڑوں کی گاڑی کھڑی ہو، اگر موٹر سائیکل بھی موجود ہے اور رات کو آپ کی کوئی بھی مشکل اس سے حل ہو سکتی ہے تو وہ بھی المرکب الحنی ہے۔ تو اگر آپ سواری بھی ہے اور بیوی بھی اچھی مل گئی ہے، پڑوس بھی ٹھیک ہے اور گھر بھی کھلا ہے، تو حضور فرماتے ہیں آپ کو ساری دنیا کی سعادتیں حاصل ہیں۔ اب محرومی کا ورد نہ پڑیے، اب اللہ کا شکر ادا کیجیے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو یہ 4 چیزیں سعادت کا حصہ ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے جواب میں پوچھا کہ کیا اچھا پڑوس جو ہے وہ پڑوسی جو ہے وہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، سب نے عرض کی، یعنی یہ کلیکٹیو سوال تھا صحابہ کا، عرض کی نام یا رسول اللہ یا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا کذالک ینفع فی الآخرہ، جیسے دنیا میں فائدہ دیتا ہے قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، اب اچھا پڑوس جب آخرت میں بھی فائدہ دے تو یہاں اگر اچھے لوگوں کا ساتھ مل جائے، صحبت مل جائے، تو اس سے بڑھ کے اس محفل کا اور کوئی فائدہ نہ ہو۔ لیکن آپ جو اللہ کی خاطر مل کے بیٹھے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ جھولیاں بھر کے اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ وجبت محبتی کی نوید ہر شخص کے لیے ہے جس کو یہ سعادت ملی ہے، الحمدللہ۔ ہم تو کسی مجبوری سے آئے ہوں گے، لیکن آپ میں سے کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ ہم پر بھی رحم فرما دے گا، چونکہ جہاں زیادہ لوگ اچھے ہوں تو وہاں تھوڑے لوگوں کو تو ظاہر ہے زیادہ لوگوں کا جو فیض ہے وہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
اللہ فرماتا ہے ان پر رحمتیں ہر وقت برس رہی ہوتی ہیں جہاں اللہ کے پیارے بندے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو رحمت جب بارش کی رحمت جو فزیکل ہے ہمیں نظر آتی ہے، مری ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، حواس کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اگر بارش برستی ہے تو پھر وہ صرف باغات پر نہیں برستی، وہ ہر گندگی پر بھی برستی ہے، ہر جگہ برستی ہے۔ تو اللہ کی رحمت، وہ جو رحمتی وسعت کل شیء ہے، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ لہذا جب وہ برستی ہوگی جو روحانی ہے، جو غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، جب وہ برسے گی تو پھر کیسے کوئی محروم ہو سکتا ہے؟ لا یشقى جلیسہم، تو حضور کی حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ حاضرین محترم، الحمدللہ ہم اچھے مقصد کی خاطر مل بیٹھے ہیں۔ قبلہ محمد اعظم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے لیے انہوں نے بہت محبت بھرے کلمات بولے ہیں، یہ ان کی محبت ہی ہے، حسن نظر ہے، من آنم کے من دانم، انسان کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ خود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کی وجہ سے ہمیں اچھے عمل کی توفیق دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب عطا فرمائے جو ہمارے من کو صاف کر دے، ہمارے عمل کو حسین بنا دے۔ تو میں بے ربط باتیں ہی چند آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، انہیں آپ خود ہی گھر جا کے کہیں اگر کوئی سوئی دھاگا ہو تو اسے پرو لینا، کوئی ترتیب خود دے دینا۔ تو جس ترتیب سے وہ ایک نئی ٹیکنیک ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بہت سے علوم جو ہیں نئی برانچز میں آ رہے ہیں، ایک نئی ٹیکنیک ہے انگلش لٹریچر کی، اس میں یہ ہے کہ یہ جو انسان جب سوچتا ہے نا، وہ ترتیب میں نہیں سوچتا۔ آپ کہیں کہ لاجیکلی سوچے، کوئی منطقی انداز میں سوچے، اسٹریم آف کانشسنس ٹیکنیک، کہ انسان کا جو شعور ہے وہ پتہ نہیں کیسے سوچتا ہے۔ ابھی آپ میں سے کسی شخص کا میں چہرہ دیکھوں اور اس کا چہرہ میرے کسی بچپن کے دوست سے، جو پرائمری کا دوست ہے، اس سے ملتا ہو، تو یہ بیچ کے 40 سالوں کی جو ورک ہیں کتاب کے، یہ یوں پلٹ جائیں گے ایک پل میں، اور میری زندگی، میرے شعور میں ایک دفعہ پھر میرا بچپن جو ہے وہ ان لائیو ہو جائے گا، بالکل زندہ ہو جائے گا، سامنے آنکھوں کے آ جائے گا۔ حالانکہ صدیاں گزر گئی، یعنی صدیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سالوں کے فاصلے آج کل صدیوں سے بھی بڑھ کر لگتے ہیں۔ تو یعنی انسان کے ذہن کا یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اگر ذہن کی اسی مجبوری کے تحت کوئی چیزیں بے ربط ہو جائیں تو ربط آپ خود بنا لینا، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں کسی ربط کا ہونا ضروری نہیں ہے، ذکر کا ہونا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہم اسی خاطر مل بیٹھے ہیں۔ میرے کریم آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء کی ذات گرامی کے ذکر خیر کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جو اللہ کی توفیق ہوئی اس کی عطا فرمودہ، تو چند باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے قلب اطہر پر جو نازل ہوا ہے، آپ پر جو نازل ہوا، انہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، جو نازل ہوا وہ حضور کے دل پہ نازل ہوا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے راستے قرآن دیا یا کانوں کے راستے قرآن یعنی کلام دیا اپنا، جو بھی اس کا نام تھا اس وقت، صحائف تھے یا مختلف کتب اتری ہیں، تو کسی نبی کے دل پر کوئی کتاب نہیں اتری۔ ساری کتابیں انبیاء کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو واضح ذکر موجود ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ 10 کمانڈمنٹس جو آج بھی ان کے پاس محفوظ ہیں، لیکن ظاہر محرف حالت میں ہیں، لیکن نام وہی ہے۔ تو قرآن کریم نے ان تختیوں کا ذکر فرمایا، 30 راتیں پھر 40 راتیں رب کائنات نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا کوہ طور پر، اور پھر کرم فرمایا، کلام فرمایا، اور یہ کلام عطا فرمایا، اور تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں۔ اسی طرح کسی نبی کو کانوں کے راستے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام یعنی سماعت کی جو حص ہے اس کے ذریعے عطا فرمایا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جو چیز دیکھی جائے یا سنی جائے یا دیگر حواس سے اسے محسوس کیا جائے، تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تکلیف تو دیکھنے کی یا سننے کی کرنا پڑتی ہے، دوسری تکلیف اسے سمجھنے کی کرنا پڑتی ہے، چونکہ آنکھ سمجھتی نہیں ہے، یہ صرف دیکھتی ہے، کان سمجھتا نہیں، یہ صرف سنتا ہے۔ سمجھتا وہ ہے جو تقریباً اب سونے والا ہوگا، آپ کا دماغ بھی اور میرا دماغ بھی، چونکہ یہ وقت جو ہے یہ مشکل باتیں سمجھنے اور سننے کا نہیں ہے۔ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہاتھ اوپر نیچے، لیکن ان کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ رات کے اس وقت وہی کام صحیح ہو سکتا ہے، باقی کام ذرا مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ورزش وغیرہ ہے وہ اگر ہو جائے تو معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کا دماغ جو ہے اصل سوچتا سمجھتا وہ ہے، آنکھ کا کام یہ چینل ہے، صرف یہ چیز کو دیکھا
اور پہنچا دیا، اب اس کی مرضی جیسے سمجھے۔ اور یہی جو ہے دیگر ہمارے چینلز ہیں، حواس جو ہیں 5 وہ ایک چینلز کی حیثیت رکھتے ہیں سب۔ تو جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھتے یا سنتے ہیں تو پہلی تکلیف دیکھنے سننے کی، دوسری تکلیف سمجھنے کی، تیسری تکلیف یہ ہے کہ پھر اس کو علم بھی تو بنانا ہے۔ علم کب بنتا ہے؟ جب آپ کی میموری میں، آپ کے حافظے میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے حافظے میں، اور پھر وہ آپ کے ایک کلیکٹیو میموری اور اس کی یادداشت کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے، اور یہ چیزیں علم بن جاتی ہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے پنجاب یونیورسٹی میں، جب پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کتاب پڑھ لیں، جو آپ کے دماغ میں بچ جائے اس کے بعد رٹے کے بغیر جو بچ جائے وہ آپ کا علم ہے، جو نہیں بچا وہ بس جدھر سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ تو جو کچھ بچ جائے، لہٰذا اتنی توجہ سے تو پڑھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو بچے۔ بہرحال چوتھی تکلیف یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے اٹھا کر کسی کو سنانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے اس علم کو۔ ظاہر ہے اگر آپ کا شعبہ معلمی ہے، حضور علیہ السلام تو تھے ہی معلم، انما بعثت معلما، اور ہم میں سے ہر شخص معلم ہے۔ اپنے بچوں کو تو پڑھانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، ان کی اصلاح، ان کا مصلح، ہر باب مصلح ہوتا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرض ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں۔ تو کوئی بھی جو کانوں یا آنکھوں کے راستے علم حاصل ہوتا ہے اس میں یہ ساری تکلیفیں ہیں، سننا بھی ہے، پھر سمجھنا بھی ہے، پھر محفوظ بھی رکھنا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھا کے زبان پہ لا کے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ لیکن ظاہر یہ بہت سی تکلیفیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں، آپ کو تکلیف دینے کے لیے تو قرآن نہیں اتارا، آپ دیکھتے رہیں اور غور فرماتے رہیں اور سمجھتے رہیں اور پھر محفوظ کریں۔ لہذا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، یہ سارے کام ہمارے ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ذہن پہلے تو انہ نزلہ علی قلبک، آپ دیکھیں گے سمجھیں گے پھر محفوظ کریں گے، جہاں آخری دفعہ جانا ہے وہاں ہم پہلی دفعہ رکھ دیتے ہیں۔ انہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اے محبوب ہم پہلی دفعہ وہاں کیوں نہ رکھ دیں جہاں آپ بڑی تکلیفوں کے بعد محفوظ فرمائیں گے۔ اب اگلی ڈیوٹی تو حضور کی تھی لتبین للناس ما نزل الیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کا فرض ہے کہ لفظ اللہ نے اتارے ہیں، لفظوں کو معنی آپ نے عطا فرمانے ہیں، تبیین آپ نے فرمانی، تشریح آپ نے فرمانی۔ ہم نے صوم کہہ دیا، اب آپ جانیں اور صوم جانیں۔ ہم نے صلاۃ کہہ دیا، اب صلاۃ کیا چیز ہے یہ آپ ہی کا عمل بتائے گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے بھی بتایا نہیں، فرمایا مجھے دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو تمہاری نماز بن جائے۔ حضور کی زیارتیں ہی اللہ کی عبادت بنتی چلی۔ خذوا عنی مناسککم، صحابہ کرام حالت نماز میں بھی، اس لیے بخاری کی حدیث ہے کہ حالت نماز میں ہی صحابہ کرام غالباً حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاگرد نے جب پوچھا کہ کیا آقا کریم علیہ السلام ظہر اور عصر کی جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی حضور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے تھے پہلی 2 رکعت میں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پڑھتے تھے۔ تو بخاری میں یہ تفصیل نہیں، کچھ احادیث دیگر کتب میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ انہوں نے پھر جواب میں پوچھا کہ کیا آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کے بعد کوئی اور صورت بھی پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بتایا نہیں تھا۔ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو سری نماز ہے، خاموشی والی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام تو ظاہر خاموشی سے پڑھتے ہوں گے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا باضطراب لحیتہ، ہماری آنکھیں اور کہاں ہوتی تھیں؟ فرمایا پیچھے کھڑے ہو کر حضور کی داڑھی مبارک کو ہلتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ سورۃ فاتحہ ختم ہو گئی ہے، کوئی اور سورت تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب ان کی محبت کا بھی اندازہ کریں جنہوں نے حضور کی مبارک حرکت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو داڑھی مبارک یوں ہلتی ہے، فلاں آیت پڑھیں تو یوں ہلتی ہے، ولضالین بھی ہو گیا، آمین بھی ہو گیا، پھر بھی داڑھی مبارک ہل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے سبح اسم ربک الاعلی پڑھ رہے ہیں، جو کہ ظہر کی نماز میں حضور علیہ السلام اکثر سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں جس دن عید کی نماز میں بھی حضور یہی پڑھتے اکثر، اور جمعہ کی نماز میں بھی یہی پڑھتے، اور بعض اوقات جمعہ اور عید ایک ہی دن ہوئے اور دونوں دفعہ حضور نے یہی صورتیں پڑھی۔ حضور کی محبت سے دیکھیے، تو اس لیے جو نمازیں پڑھاتے ہیں انہیں کبھی کبھی یہ صورتیں بھی جو مسنون ہیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا یہ مبارک فرض تھا کہ آپ نے لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم ان علینا بیانہ، اے محبوب آپ کو سمجھانے کی تکلیف بھی ہم نہیں دیتے، لہٰذا قلب اتھر سے اٹھا کر زبان پر جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بیان کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو جائے۔ تو آپ کے قلب اتھر پہ جو کلام مبارک اترا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مبارک کلام کو پہنچا دیجیے۔ اور یہ پہنچانا، ویسے تو قرآن کہتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ، نبی کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس صرف پہنچا دینے سے بھی بڑی مار کھائی ہے۔ یہ صرف پہنچا دینے کو سمجھے کہ بس انہوں نے پہنچا دیا ہے، باقی ان کا فہم اور ہمارا فہم برابر ہے۔ یہ عبداللہ چکڑالویان پارٹی جو تھی کہ ان کا اور ہمارا فہم دین برابر ہے، لہذا نعوذ باللہ کہ نبی کا سمجھنا اور ہمارا سمجھنا برابر ہے۔ تو پھر اس لیے قرآن سے نماز بھی ثابت نہ کر سکے، اور تو کیا، جب قرآن سے نماز ہی بندے کو نہ مل سکے، جو 14 صدیوں کی تعامل اور توارث کی سنت ہو، کوئی نسل ایسی نہیں کہ جو مکمل اسی انداز میں نماز نہ پڑھتی ہو جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایسی چیز بھی جو قرآن سے ثابت نہ کر سکے، تو پھر ظاہر ہے انہیں اور قرآن سے کیا مل سکتا تھا؟ جنہیں قرآن بھی حضور کو چھوڑ دیا تو قرآن سے نماز بھی نہ ڈھونڈ سکے۔ رکعتیں ملنا تو بعد کی بات تھی کہ کتنی ہیں بھی صحیح کہ نہیں، اور اوقات تو بعد کا معاملہ ہے، اور اس کے جو باقی رکعتیں ہیں اور فرض ہے اور سنتیں ہیں اور نوافل کا تعین ہے اور واجبات ہیں، یہ ساری چیزیں تو بعد کی ہیں۔ سرے سے نماز ہی نہیں ملی کہ نماز کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کہا بس دعا مانگ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ اور تو خیر عجیب و غریب معنی بھی صلاۃ کے ہیں جو لغتوں میں بیان کیے ہیں، وہ ساروں میں سے کوئی بھی کر لیں تو آپ کا عمل ہو جائے گا اقیم الصلاۃ پر۔ تو حاضرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو چھوڑ کر بلاغ کا مطلب یہ نہیں کہ پہنچا دینا ہے، یہ کچھ نہیں، یہ پہنچا دینا ہی تو سب کچھ ہے، کیونکہ جس نے پہنچایا ہے اس نے کیسے پہنچایا ہے؟ پہنچانا تھا حضور نے کس کو؟ ساری دنیا کو، اور فوری طور پر عرب کا جو پیننسولا تھا، جو جزیرہ نما عرب تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے مخاطبین تھے، انہیں پہنچانا تھا۔ ان میں کون تھے؟ مکی بھی تھے اور مدنی بھی تھے، شہری بھی تھے اور دیہاتی بھی تھے، صحراؤں کے رہنے والے بھی تھے، اور بڑے ترقی یافتہ شہروں اور تجارت کے مراکز جو تھے ان کے رہنے والے بھی تھے، ان میں بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے، ان میں جوان بھی تھے، ان میں جوان بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، ان میں نرم مزاج بھی تھے اور سخت مزاج بھی تھے۔ ہر ایج گروپ حضور کے سامنے تھا، ہر پس منظر والا شخص حضور کے سامنے تھا۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کیا مطلب ہے؟ اے محبوب ایسے پہنچائیے کہ 9 سال کا علی بھی سمجھ جائے اور 60 سال کا حسان بن ثابت بھی سمجھ جائے، دونوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اے محبوب ایسے پہنچائیے معاذ بن جبل کی جوانی بھی سمجھ جائے، اور آپ کے غلام عبداللہ ابن عمر کا بچپنا بھی سمجھ جائے، عبداللہ ابن عباس کا بچپنا بھی سمجھ جائے۔ ایسے سمجھائیے کہ مدینہ کی صحابیات بھی سمجھ جائیں اور صحابہ بھی سمجھ جائیں۔ ایسے اس انداز میں بلاغ فرمائیے، ابلاغ فرمائیے، اس انداز میں کمیونیکیٹ فرمائیے کہ ہر کوئی سمجھ جائے، اور ایسا سمجھے دیہات کا باسی ہو تو سمجھ جائے، شہر کا رہنے والا ہو تو سمجھ جائے، چھوٹا ہے تو سمجھ جائے، بڑا ہے تو سمجھ جائے، عورت ہے تو سمجھ جائے، مرد ہے تو سمجھ جائے، غریب ہے تو سمجھ جائے، امیر ہے تو سمجھ جائے، کالا ہے تو سمجھ جائے، گورا ہے تو سمجھ جائے، ہر کوئی سمجھے۔ اور ہر کوئی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ سال کتنے تھے؟ 23 سال ہیں ٹوٹل حضور کی تبلیغ، 23 سال ہیں، اور مخاطبین کتنے ہیں؟ پورا جزیرہ نما عرب ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خطبہ حجۃ الوداع سن رہے ہیں ان کی تعداد ہے 1,24,000 یا 1,40,000، کم و بیش ہیں فگرز، بہرحال ہم درمیانی فگر لیتے ہیں چونکہ انبیاء سے نسبت بھی ہے اس فگر کی۔ 1,24,000 حضور کے سامنے غلام جو حج پر تشریف فرما ہے، یہ پورا عرب حضور کے ساتھ آیا تھا۔ اور کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس پر تحقیق کی ہے کہ حج سارے گھر والے تو نہیں کرتے نا، حج تو منتخب لوگ آئے تھے، اگرچہ 1 سال اعلان ہوتا رہا۔ حضرت وہ جو طویل حدیث ہے حضرت محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے طویل حدیث، اس سے بڑھ کر کوئی مفصل حدیث حج کی نہیں ہے جو مسلم شریف میں ہے، مفصل حدیث۔ حضرت محمد الباقر نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے نے حضرت جابر سے، حضرت جابر نے پہلے ان کے اوپر والے بٹن کھولے، ایک کھولا دوسرا کھولا، پھر اپنے ہاتھ رکھے سینے پر، پہلے جب پوچھا نا کہ کون ہو، چونکہ اس وقت حضرت جابر نابینا ہو چکے تھے، تو یہ پورا مسلم کے لفظ ہے کہ
کہ انہوں نے جب پتہ چلا کہ حضرت محمد الباقر میرے سامنے تشریف فرمائے، امام زین العابدین جنہیں بابا کا اس میں گرامی زین العابدین ہے لقب، عبادت کرنے والوں کی جب بھی فہرست بنے گی اس کا جھومر، اس کا تاج حضرت محمد علی ابن حسین ابن علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے کے جب پتہ چلا تو پہلے دونوں ہاتھ رکھے سینے پر اور اکتساب فیض کیا اور برکت حاصل فرمائی، خود صحابی نے حضور کے شہزادے کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر اور خود اپنا فیض عطا فرمایا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا ان کے پاس تھا، اور پھر فرمایا کہ ہاں بیٹا پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ نانا نے حج کیسے کیا تھا، اور جب شہزادے کا سوال تھا تو حضرت جابر نے مدینہ سے لے کر دوبارہ مدینہ پہنچنے تک پوری تفصیل ایک ہی حدیث میں بیان فرمائی۔ پوری حدیث کے راوی حضرت امام باقر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی حدیث پاک میں یہ ذکر خیر بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پورا سال اعلان ہوتا رہا کہ حضور حج پہ جانے والے ہیں، لہٰذا جو بھی جانا چاہے وہ تیار ہو جائے، چونکہ حضور کا خطبہ حجۃ الوداع دراصل پوری 23 سالہ تبلیغ کا خلاصہ تھا جو حضور نے پورے عرب کو عطا فرمانا تھا۔ تو 1,24,000 تو حضور کے سامنے موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کم سے کم بھی اندازہ کیا جائے کہ کتنے مسلمان ہوں گے تو فرماتے ہیں کہ 5 لاکھ کم سے کم مسلمان تھے حضور کے وصال کے بعد، یعنی یہ منیمم فگر ہے۔ اور اگر ایریا وائز دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پوری دنیا کے بادشاہوں تک پہنچ چکا ہے، اور جہاں 10 سال پہلے حضور مدینہ تشریف لائے اور 4 کلومیٹر پر حضور نے پہلی ریاست مدینہ قائم فرمائی، 4 کلومیٹر مربع جہاں یہ مدینہ اب موجودہ آبادی تو خیر زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کا ایریا جو ہے، اور یہ سپاش آبادی تھی، الگ الگ لوگ اپنے اپنے زمینوں میں بیٹھے ہوتے، جیسے دیہاتوں کی آبادی ہوتی ہے نا، جو دور افتادہ دیہات ہوتے ہیں، چھوٹے دیہات، ہر کوئی اپنی زمین، بنو عمر بن عوف جو ہے اپنی زمینوں پہ، بنو سالم اپنی زمینوں پہ، بنو نجار اپنی زمین پہ، اوس اور خزرج کے مختلف دیگر گھرانے اپنی اپنی زمین میں بیٹھے ہوئے، ٹوٹل ملا کے 4 کلومیٹر مربع پر جو ریاست قائم ہوئی۔ 10 سال بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو کہاں تک پہنچی تھی؟ 32.5 لاکھ مربع کلومیٹر تک حضور کا سیاسی غلبہ قائم ہو چکا تھا، 32.5 لاکھ مربع کلومیٹر، 4 کلومیٹر سے بڑھ صرف 10 سال ہے۔ اور اگر اوورال تبلیغ کو دیکھیں تو 23 سال کی تبلیغ میں حضور کی بات ہر ایک سمجھ چکا ہے، چونکہ پورا جزیرہ نما عرب میں ایک بھی کافر نہیں تھا جس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور عطا فرما دیا تھا۔ تو یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو حاضرین محترم، میرے کریم آقا نے کیا انداز اپنائے کہ حضور کی بات ہر کوئی سمجھ گیا۔ تو وہ جو حضور کے انداز ہیں، الرسول المعلم پوری کتاب ہے عبد الفتاح ابو غدہ کی، اور اس طرح اور کئی کتب ہیں، ایز دا بیسٹ کمیونیکیٹر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے بہترین مبلغ اور مبلغ ہے، سب سے بہترین انداز میں کمیونیکیٹ فرمانے والے، دلوں میں بات اتارنے والے۔ یہ دلوں کے انداز ہیں، یہ کیا انداز تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سب کو سمجھ آ گئی۔ یہ چند انداز حضور کے ظاہر ان کا احاطہ ممکن نہیں، ویسے بھی ناقص علم کی وجہ سے بھی ممکن نہیں اور وقت کی کمی کی وجہ سے بھی ممکن نہیں، لیکن 2-4 باتیں جو عموماً سوئے ہوں کو اٹھانے کے لیے حضور مبارک طریقہ اختیار فرماتے تھے، چونکہ ہے بھی ضرورت بھی اسی چیز کی ہے زیادہ اس وقت، رات کے اس وقت جو ہے ظاہر بات کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میں صرف ایک ہی طریقہ حضور کا چند مثالوں سے عرض کرتا ہوں کہ حضور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار فرماتے تھے، کہ جو متوجہ، یعنی اگرچہ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی حضور کے پاس بیٹھا ہو اور متوجہ نہ ہو، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے والے خود کہتے ہیں کأنما علی رؤوسنا الطیر، ایسا ہوتا جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ پن ڈراپ سائلنس کی یہ کیفیت ہوتی کہ اگر پرندہ سروں پہ بیٹھ جاتا تو اسے محسوس نہ ہوتا کہ کسی زندہ وجود پہ بیٹھا ہوں، اور نہ بیٹھنے والے کو پتہ چلتا کہ سر پہ کچھ بیٹھا ہے، چونکہ تمام توجہات کا مرکز ذات گرامی ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہوتے پورے جسم کو، جس کو ہم تن گوش کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سوئے ہوں کو جگانے کے لیے سنت بھی عطا فرمانی تھی، قیامت تک کے لیے حضور کا ہر کام سنت کے لیے بھی تو ہے، جیسے حضور کی نماز مبارک قضا ہوئی تو ظاہر ہمیں سنت عطا فرمانے کے لیے تھی، تو حضور بھلائے گئے ہیں اس وجہ سے تاکہ بھولنے والوں کو سنت اور نور مل جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک انداز اور ٹیکنیکس یا ٹولز کا لفظ تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے بولتے ہیں، ورنہ وہ تو بڑی
مبارک انداز ہیں اور طریقے ہیں جو حضور علیہ السلام غلاموں کو متوجہ کرنے کے لیے یا انہیں نیند سے بیدار کرنے کے لیے اختیار فرماتے. ان میں سے ایک انداز یہ تھا کہ حضور انڈائریکٹ وے آف سپیچ اپناتے. جو بات کہنا ہوتی وہ نہ کہتے، کوئی اور کہتے. یعنی ڈائریکٹلی اگر بات کہہ دیں تو ظاہر ہے بات پہنچ جائے گی، لیکن اگر آپ پہلے ذہنوں کے اندر کیوریاسٹی پیدا کریں، تجسس پیدا کریں، لوگوں میں تڑپ پیدا کریں اور طلب پیدا کریں اور پیاس پیدا کریں. جب پیاس پیدا ہو جاتی ہے تو پیاسا تو پہاڑ پر بھی جا کے پانی ڈھونڈتا ہے، لیکن جو سیر ہو تو سامنے بھی گلاس بھرا ہوا ہو، ابھی صاحب نے محبت فرمائی ہے تو میں نے واپس کر دی ہے، جس کا پیٹ بھرا ہو تو سامنے پڑے ہوئے آفر کے بعد بھی وہ واپس کر دے گا، لیکن جب پیاسا ہوگا تو پھر پہاڑ پر بھی چڑھنا پڑے گا. پتہ ہوگا کہ زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے، جاتے جاتے کہے گا چلو ختم نہیں، یہاں بھی تو ختم ہی ہونی ہے، وہاں امید تو ہے کہ کوئی گھونٹ پانی کا مل جائے. لہذا متوجہ استماعی سے کہتے ہیں. قرآن کریم نے جیسے قرآن سننے کے لیے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، استماع یعنی توجہ سے سننا چاہیے. تو آقا کریم علیہ السلام کا ایک مبارک طریقہ یہ تھا کہ آپ انڈائریکٹ انداز میں گفتگو فرماتے، اور انڈائریکٹ انداز از خود پھر اس کے اندر بڑی یعنی کثیر الذیل ہے، اس کے اندر پھر کئی اور ویرائٹیز ہیں جو مختلف احادیث کے شروع میں ہمیں مختلف ملتی ہیں. مثلا میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، المدینہ الرابع میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور بغیر کسی وجہ کے حضور مسکرانے لگے. اب وہ ہستی جس کے ہر عمل میں ہزاروں حکمتیں ہوں، جب وہ بظاہر کسی وجہ کے بغیر مسکرائیں گے تو بیٹھا ہوا ہر شخص پوچھے گا حضور کیا بات ہوئی. ہم جیسے نکموں سے بھی ساتھ والا پوچھتا ہے کہ کیا یاد آیا ہے. اگر ہم بغیر کسی وجہ کے مسکرائیں تو وہ بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہے. تو حضور مسکرانے لگے. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آج مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. آج مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم نے تو رجوال والوں کو بھی بتانا ہے کہ حضور کیوں مسکرائے تھے. خاموشی میں مسکرائے تھے تو کیوں مسکرائے تھے؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک نشانی بھی کسی کے پاس ہے، چاہے میری مسکراہٹ بھی کسی کے دل میں بطور امانت کے موجود ہے. فرمایا میری اس نشانی کو بھی اپنے گھر نہیں رکھنا، راجوال تک پہنچنی چاہیے، میرے ہر غلام تک پہنچنی چاہیے. تو حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. فرماتے ہیں کہ بظاہر بغیر وجہ کے حضور مسکرائے تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں جنت کا منظر اور قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے قیامت ہے، ان آنکھوں پر قربان جائیے. دنیا میں تشریف فرما ہے اور صدیوں بعد کا منظر، عالم بھی مختلف ہے، تقویم بھی بدل جائے گی، ماہ و سال کا نظام بھی بدل جائے گا، لیکن حضور کی انہی مبارک آنکھوں میں آج بھی وہ منظر تھا مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر. فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں. اب ظاہر ہے یہ سوال بھی حضور کا تسلی کرانے والا نہیں تھا، یہ بھی کیوریاسٹی اور تجسس بڑھانے والا تھا. عرض کی حضور قیامت کو تو مسکرانے کا سامان کم ہوگا، کیا اس میں مسکرانے کا سامان بھی ہے؟ اتنے مشکل دن میں جو 1000 سال سے زیادہ ہے یا 50,000 سال سے زیادہ ہے، انسانوں کی یہ کیفیت ہوگی خوف کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری اور مقام کھڑے ہونے کا جو تصور ہوگا ذہنوں میں، کیا اس دن کوئی مسکرانے کا سامان بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر، اللہ جس کو مسکرانے اور ہنسانے کا اپنے کرم سے اس دن بھی موقع عطا فرمائے تو اس دن بھی مسکرا رہے ہوں گے. تو ایک منظر ہے مسکرانے کا. آقا کریم علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے، فرمایا کہ 2 بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے. مظلوم عرض کرتا ہے مولا اس بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا اور تیرا وعدہ تھا ثم توفا کل نفس ما کسبت، پورا بدلہ سب کو دلایا جائے گا، مجھ پر ظلم ہوا لہٰذا میرا یہ تلافی کی جائے، کمپنسیٹ کیا جائے، میرا جو حساب ہے وہ نیکیوں کی صورت میں مجھے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جتنی نیکیاں بنتی ہیں وہ ظالم کی مظلوم کو دے دو، کیونکہ اس دن جو کرنسی ہے، جو ٹرانزیکشن ہے وہ تو نیکیوں کے اور اعمال کی صورت میں ہوگا، یا گناہوں سے یا نیکیوں سے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تو نیکیاں تقسیم کر چکا ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں بچا. ظالم کسی ایک پر ظلم نہیں کیا تھا، وہ کئی لوگوں کے حق
اور حقوق جو ہیں وہ تلف کر کے آئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اچھا مظلوم کے گناہ اس کو دے دو۔ فرمایا جب گناہ مظلوم کے گناہ جانے لگتے ہیں نا ظالم کی طرف کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، چلو یہ ہلکا تو ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو کچھ ہلکا تو ہو جائے گا پہلے سے، ہو سکتا ہے اب نیکیاں زیادہ بھی ہو جائیں، چونکہ قیامت کے دن کامیابی کا دار و مدار 100% مارکس پر نہیں ہے، صرف اس پر ہے فمن ثقلت موازینہ۔ اللہ اکبر، کتنا آسان معاملہ ہے، جس کے عمل بھارے ہو گئے بس کامیاب ہو گئے۔ 100% قرآن نے ہاں سابقوا بالخیرات باذن اللہ، لوگ تو موجود ہوں گے کوئی شک نہیں، لیکن کامیابی جہاں سے شروع ہوتی ہے فمن ثقلت موازینہ۔ ایک حدیث پاک ہے، امام سیوطی نے اسے روایت فرمایا، بلکہ اس موضوع پر بہت سی حدیث کو روایت فرمایا، تو وہ حدیث یہ ہے شفاعت کا، چونکہ آج کی کانفرنس کا خصوصی حوالہ تھا تو وہ ذہن میں آ گئی ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جن کے نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوں گے وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی بہت ہے، برابر تو کر لیا ہے کام انہوں نے، یحاسب حسابا یسیرا، فرمایا اللہ فرمائے گا انہاں سجدہ دا 100 کا حساب گن کے وجہ لے، آسان حساب لیں اور ان کو جانے دیں۔ اور فرمایا بچ جائیں گے وہ جن کے یا صرف گناہ ہیں یا نیکیاں بہت کم ہیں اور گناہ زیادہ ہے، یعنی زیادہ گناہوں والے بچے ہوں گے، یہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامہ، فرمایا یہ سارے سجان انسان ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ میری شفاعت سے جنت میں تشریف لے جائیں۔ اور مسجد نبوی میں زندہ باد، مسجد نبوی میں آج بھی یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، سب نے دیکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر لے جائے، دروازے کھولے، ہماری نالائکیوں نے دروازے بند کرائے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ظاہر ہے یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو وہاں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامہ، اور نیچے وہ حصہ بھی لکھا ہے فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، فرمایا میری شفاعت سے صرف وہ محروم ہوگا جو اسے مانے گا نہیں، باقی سب کے لیے میری شفاعت ہے۔ یہ لفظ بھی آج بھی لکھا ہے، یعنی اب میں 2-3 سال کا تو نہیں کہہ سکتا، 17 میں آخری دفعہ گیا تھا تو اس وقت بھی یہ حصہ بھی لکھا تھا فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، ایک ہی بندہ محروم ہے جو مانتا نہیں، باقی کسی کا کوئی مسئلہ نہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں، سارے میری شفاعت کے انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، قبر میں حضور کی پہچان عطا فرمائے اور حشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب مظلوم کی نیکیاں مظلوم کے گناہ جانے لگتے ہیں نا ظالم کی طرف، تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی اگر آپس میں راضی ہو جاتے، صلح ہو جاتی، تو یہ رولا اور یہ جھگڑا ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے معاملہ رفع دفع کرنا چاہتا ہے، تو حضور مسکرا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاملہ رفع دفع فرماتا ہے۔ فرمایا رفع دفع کرنے کا اس کا محبت بھرا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے سامنے جنت کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ مظلوم جب جنت دیکھتا ہے نا تو اس کو تو ہر چیز بھول جاتی ہے، جنت کے اس منظر میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور اللہ سے پوچھتا ہے اللہ یہ سونے چاندی کے محلات ہیں، اتنی خوبصورت نہریں ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے نہریں بہتی ہوں گی، اور نعیم مقیم، اس کی جنتوں میں کوئی نعمت ختم ہونے والی نہیں، ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گی۔ یہ جب منظر دیکھتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے یہ کن نبیوں کے مقامات ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ نہیں، نبی تو کب کے اپنے مبارک ٹھکانوں پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، یہ نبیوں کی مقامات اور محلات نہیں ہیں۔ تو پوچھتا ہے کیا یہ صدیقین کے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ بھی پہنچ گئے۔ کیا شہداء کے ہیں، صالحین کے ہیں؟ جو مختلف اسماء قرآن کریم نے گروہوں کے بیان فرمائے تھے وہ سوال کرتا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ سارے اپنی اپنی جنتوں میں آباد ہو چکے ہیں۔ تو پوچھتا ہے اللہ پھر اتنے مہنگے گھر کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کوئی گاہک نہ آ جائے، دے آر آن سیل، یہ سیل پہ ہیں، کوئی آ جائے شاید خریدنے کے لیے تو اس کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو عرض کرتا ہے اللہ ایک نیکی کے لیے اماں بھی چھوڑ گئی اور بابا بھی چھوڑ گیا، تو ان کے پیسے کون دے گا اتنے مہنگے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں بندے، اتنے مہنگے نہیں ہیں، ان کی قیمت کم ہے، اتنی زیادہ قیمت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اللہ بتاؤ کیا قیمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے بعفو، ان کا ثمن ایک معافی ہے، کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دے اور چلا جائے جنت اس کی ہے۔ فرمایا وہ مظلوم فوراً نعرہ لگا کے کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا اپنے بھائی کو، کیونکہ پتہ نہیں ان گناہوں کے حساب کے بعد بھی میں
مغفرت کے قابل ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا؟ یہاں ایک ہی معافی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو رہا ہے، جنت کا مستحق بن رہا، فوراً معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا جیسے ہی معاف کرتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے جنت کی طرف، چونکہ قیمت تو وہی تھی جو پے ہو گئی، لہٰذا اب تو قبضہ لینا ہے، اب تو جنت میں ٹھکانہ بنانا ہے اور مسکن پہ پہنچنا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت پیچھے سے پکارتی ہے کہ بندے اکیلے نہ جاؤ، اس بھائی کا ہاتھ بھی پکڑ لو، تم نے معاف کر دیا ہے تو ہم نے بھی معاف فرما دیا۔ تو یہ حضور بتانا چاہتے تھے کہ معافی کا اللہ کی بارگاہ میں درجہ کیا ہے، لیکن شروع کہاں سے کی بات؟ مسکرائے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تاکہ وہ آخری کونے والے بندے کی بھی ساری توجہ ادھر ہو جائے۔ اگر سمپلی معافی کا ذکر فرما دیتے تو ظاہر ہے یہ نہیں کہتے کہ صحابہ میں سے کوئی بے توجہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ ممکن نہیں، لیکن ہمارے سامنے تو دنیا ہوتی ہے نا بے توجہ۔ دوسرے دن شاگرد کو بتانا پڑتا ہے سبق بھی کہ کل کہاں تک پڑھا تھا۔ یہ استاذ بیٹھے ہیں اکثر تو بڑے بڑے یعنی لطیفے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اکرم جاوید صاحب ہمارے دوست بھی ہیں پتوکی کے، پچھلی دفعہ انہوں نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ جامعہ نعیمیہ میں پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں 50 بندے کے قریب کلاس ہو رہی تھی اور یہ سب سے آخری کلاس تھی دورہ حدیث والوں کی۔ استاد صاحب کا فون آ گیا دوران کلاس جامعہ نعیمیہ میں، اور اس وقت لینڈ لائن ہوتا تھا، وہ اٹھ کے چلے گئے فون سننے۔ جب سن کے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بیٹو بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ تو 50 بندوں میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کہہ رہے تھے۔ استاد صاحب جو گھنٹہ درس ارشاد فرمایا تھا، اس بات کا 50 یا جتنے بھی افراد تھے کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کہہ رہے تھے استاد صاحب۔ تو ہمیں تو ضرورت ہے نا کہ لوگوں کو بار بار اپنی طرف متوجہ کریں۔ حضور کو تو ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں یہ سنتیں اور یہ نور، یہ روشنیاں کس نے عطا فرمانی تھی؟ ہم یہ بات سیکھنے کسی اور کے پاس جاتے، پھر یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کیسے ہے؟ کمپلیٹ کوڈ آف لائف تو اس لیے اسلام کے ہر معاملے کا حل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود ہے، اللہ کے کلام میں موجود۔ ایک اور انداز میرے کریم آقا کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چیزیں گن کر عطا فرماتے، جیسے ہم گھر کے سودے گن لیتے ہیں تاکہ شام کو سرخرو ہو سکیں اپنے گھر میں، گن کے جاتے ہیں نا، صبح آلو بھی ہیں اور پیاز بھی ہیں اور ٹماٹر بھی ہیں اور فلاں چیز بھی ہے، اور 5 یا 4 جتنے ہوں نا اس فہرست کو انگلیوں پر گن لیتے ہیں، چونکہ گنی ہوئی چیز بھولتی نہیں۔ سفر میں ہم اپنے جتنے نگ ہوتے ہیں نا گن لیتے ہیں کتنے نگ ہیں بے، چونکہ یہ مختلف کلرز وغیرہ بھول جاتے ہیں، لہٰذا کم سے کم تعداد تو گھر پوری لے جائیں، یہ بھی سرخرو ہونا کافی ہے کہ تعداد پوری ہے۔ تو گن لینا انسان کے یہ مزاج جو ہے نا اس کی بھی کچھ، یہ انسان کے دماغ کی بھی کچھ گرہ لگ جاتی ہے، گننے سے چیز یاد رہ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث ہیں جو حضور نے چیزیں گن کر عطا فرمائی، اور گننا جن چیزوں کو گن کر دیا ہے، ایک تو آپ نے کچھ تشبیہات ہیں 70 کے یا زیادہ فگرز بھی ہیں، لیکن جو چیزیں حضور نے گن کر بطور نصیحت کے دی ہیں وہ 10 سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ 10 انگلیاں ہیں نا ہاتھ کی، اگر 10 سے بڑھ جائے گی تو بیچارے کہاں یاد رکھیں گے، دوبارہ سے پھر انگلی شروع ہو جائے گی، لیکن ایک انگلی پہ 2 دفعہ ہے تو پھر تو مکس اپ کنفیوژن شروع ہو جائے گی، نہیں ایک انگلی پہ ایک ہی دفعہ ہو تاکہ یاد رہے اور پکا یاد رہے، پتھر پہ لکیر بن جائے۔ لہٰذا حضور نے یا ایک چیز بتائی، کبھی 2 چیزیں بتائیں، کبھی 3 بتائیں، کبھی 4 بتائیں، کبھی 5 بتائیں، کبھی 6 بتائیں، کبھی 7 بتائیں، کبھی 8 بتائیں، کبھی 9 بتائیں، کبھی 10 بتائیں، اس طرح ہے۔ اور میں ان میں سے کوئی حدیث عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، 5 والی ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، مشکات شریف کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بیٹھے بیٹھائے ارشاد فرمایا، یہ ویسے گننے سے پہلے بھی انداز وہ متوجہ کرنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، اب کلمے تو آگے ہیں لیکن حضور فرماتے ہیں میرے پاس کچھ موتی ہیں کون لے گا؟ اللہ، میرے پاس کچھ موتی ہیں، کچھ لال و جواہر ہیں، کون لے گا؟ اب اس طرح کا اعلان وہ ہستی کرے جس کے پاس ہر لال بھی ہے اور ہر جوہر بھی ہے، آپ خود سوچیں کہ آخری بندے تک توجہ کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس باب میں حرص کی اور اس باب میں اپنی طمع کی کیفیت کیا ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خزانہ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن یہ سعادت حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں، کہتے ہیں میں نے جلدی کہا قلت انا یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہ کوئی اور تیار ہوتا میں نے کہا حضور یہ موتی یہ فقیر لے گا، اور لینے کے بعد کیا کرنا تھا؟ فرمایا یعلم بہن او یعلم من یعلم بہن۔ اب یہاں بھی ہمارے لیے ایک آسانی کا حضور نے کرم فرمایا، آسانی عطا فرمائی، فرمایا خود عمل کرے یا ان کو بتائے جو عمل کرے۔ اب لفظ او ہے، حالانکہ واہ ہونا چاہیے تھا، یعمل بہن ویعلم من یعمل بہن، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرائے، لیکن حضور نے لفظ او لگا کر
مجھ جیسے بے عملوں کے لیے آسانی فرمائی کہ اگر کوئی اچھی بات پتہ ہو تو پوری زندگی اپنی صندوق میں سانپ کے نہیں رکھنی، کسی کو دینی ہے، شاید یہ خیر کسی اور کے حصہ میں ہو، کوئی اور عمل کر لے گا تاکہ کسی اور کی زندگی تو سدھر جائے۔ اگرچہ لم تقولون ما لا تعلمون وہ قرآن کریم کا اصول و سند موجود ہے، لیکن اس میں یہ آسانی کا پہلو بھی ہے۔ اسی سے فقہا کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ جس علم کا پوری زندگی انسان فل عمل کر لے 100% تو پھر کہنا شروع کرے، اس طرح تو پھر ہو سکتا ہے قبر پہلے آ جائے، اس سٹیج سے قبر پہلے آ جائے۔ تو اس لیے جو باتیں پتہ ہوں لوگوں کو بتاتے رہنے چاہیے، اسی بتانے سے بھی اندر کچھ حیا اور شرم پیدا ہو جاتی ہے کہ بتاتا رہتا ہوں خود عمل کیوں نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ خود اپنی زندگی پہ بھی کرم ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سدھرنا شروع ہوا جس دن میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اپنے بچوں کو جس دن پڑھانا تھا اس دن خیال آیا بھئی اچھا یہ بات کسی اور کو کہنی ہے اپنے بچے کو، تو باپ کی زندگی میں نہ ہو تو بچہ کہاں سے سیکھے گا۔ ہم بچے کو کہتے ہیں یا بچی کو کہتے ہیں دروازے پہ کہ وہ کہہ دینا کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، یعنی وہ بابا خود کہہ رہا ہے بچے کو کہ کہہ دینا بابا گھر پہ نہیں، اور جب تک وہ کہتا رہتا ہے نا کہ بابا کہہ رہا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں، ہم کہتے ہیں ابھی بیوقوف ہے یہ۔ جس دن پہلا جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں کہتا بابا کہہ رہا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، اس دن ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی سمجھدار ہو گئے۔ یعنی پہلے جھوٹ سے ہی سمجھداری کا آغاز ہو رہا ہے، تو پھر اور خیر کے دروازے کہاں سے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، خود عمل کرے یا ان کو دے جو عمل کریں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فاخذ بیدی، اور یہ ایک دوسرا انداز بھی ہے حضور کا توجہ مبذول کرانے کا کہ اپنے غلام کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں پکڑ لیتے۔ آپ خود سوچیں جس کا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہو وہاں ترسیل کا اور کمیونیکیشن کا لیول کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہوا آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری کی حدیث شروع ہو رہی ہے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا حضور نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور حضرت عمر عرض کر رہے تھے لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر چیز سے بڑھ کر میرے محبوب ہیں لیکن سوائے میری جان کے۔ حضور نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک میں تیری جان سے بھی بڑھ کر تیرا محبوب نہیں بن جاتا۔ یہ کہا اور حضرت عمر نے نعرہ مار دیا، نعرہ لگایا اے اللہ کے محبوب الآن احب الی من نفسی، اس گھڑی آپ میری جان سے بھی بڑھ کر میرے محبوب ہو گئے۔ تو یہاں ایک سوال تھا نا کہ ایک لمحے میں محبت غالب کیسے ہوگی؟ محبت تو اپنے بس کا کھیل ہی نہیں ہے، اپنے بس کا نہیں ہے، لیکن ہاتھ جن کے ہاتھ میں ہے ان کے بس کا تو ہے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے سوالوں کا جواب پہلے لفظوں میں موجود ہے، اس لیے صحابہ نے آدھی باتیں نہیں پہنچائیں، پورا منظر بھی پہنچایا ہے اور پھر حضور کے پورے الفاظ اور بول بھی پہنچائے۔ وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، اور گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ سبحان۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا تشبیہ دی ہے کہ گلاب گلشن میں تو گلاب ہوتے ہیں، یہاں گلاب حضور کے مبارک لبوں کو گلاب کہا، یہاں گلاب کے اندر پورا باغ آباد ہے، گلشن ہے مبارک الفاظ کا جو اپنے غلاموں کو خوشبوئیں بکھیرتا رہتا ہے، تقسیم فرماتا رہتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا فعد لی خمسن یا وعد خمسن، اور جہاں وعد لی خمسن ہے وہاں علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضور یہ 4-5 چیزیں گن رہے تھے اور انہی کی انگلیوں پر گن رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ہی ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا تو انہی کی ایک انگلی پکڑی، پہلی یہ بات یاد رکھنا، دوسری یہ یاد رکھنا، تیسری یہ، چوتھی یہ، 5 چیزیں حضور نے تعلیم فرمائی۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ پھر تم سچ مچ کے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، چونکہ اصل عبادت گناہوں سے بچنے سے شروع ہوتی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں نیکی کرنا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں، اگرچہ وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں، لیکن اصل نور اور دماغ میں اور انسان کی طبیعت اور مزاج میں جو نکھار شروع ہوتا ہے، اللہ کا قرب شروع ہوتا ہے، کرم شروع ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کی نفلی عبادتیں ایک طرف اور ایک چھوٹے گناہ سے بچنے کا ثواب ایک طرف، صغیرہ گناہ کبیرہ بھی نہیں، ایک صغیرہ گناہ، یعنی یہ جو انسان کی اتفاق کر نظر پڑ جاتی ہے
پھر انسان اسی نظر کو اگر زیادہ کر لے تو ظاہر ہے وہ صغیرہ گناہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی سے پھر کبیرہ کی طرف جاتا ہے انسان. تو ایک نظر جو پڑ گئی اتفاقاً وہ تو معاف ہے، لیکن جب اتفاق سے بڑھی تو صغیرہ گناہ بن گیا. تو اگر انسان نے صرف اس صغیرہ گناہ سے خود کو بچا لیا، ساری زندگی کی نفلی باتیں ایک طرف اور یہ ایک آنکھ ایک طرف جو اللہ کی خاطر جھک گئی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آنکھوں میں اللہ تعالیٰ حیا عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دین کی امتیازی صفت ہی حیا ہے. امام مالک نے حدیث پاک روایت فرمائی اور امام ابن ماجہ نے بھی، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے، ایک ڈسٹنکٹو، دور سے پتہ چل جائے کہ کون آ رہا ہے. جیسے آپ سکھوں کو دیکھیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ سکھ ہے اپنے حلیے سے، اپنی حیث سے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے اعمال کے باب میں فرمایا کہ ہر دین کی ایک امتیازی صفت ہے، اور میرے دین کا خلق الاسلام الحیاء، فرمایا دین اسلام کا امتیازی وصف حیا کی دولت ہے. اگر کوئی راہ چلتے ہوئے آپ کو حیا والا نظر آئے تو سمجھ لینا محمد کا غلام جا رہا. اگر آنکھ میں حیا نہیں ہے تو چاہے مسجد سے بھی جا رہا ہو، فرمایا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، چونکہ ہماری تو صفت ہی حیا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاضر محترم، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے محلے میں جہاں رہتے ہیں وہاں ایک ٹیوشن سینٹر ہے، تو وہاں بچیوں نے ایک شکایت کی ٹیچر سے کہ آپ جو ہمارا ٹائم رکھتے ہیں نا، یہ نمازوں کا ٹائم نہ ہو، اس کے آس پاس کوئی ٹائم رکھا کریں ٹیوشن کا، کیونکہ درمیان میں ساتھ ہی مسجد تھی. تو انہوں نے کہا کہ مسجد سے کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم ہوتا ہے چونکہ مرد آ رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اور ظاہر ہے پھر وہ لڑکیاں بھی آئیں گی تو مسئلہ ہے. حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے عورتوں کے لیے نائٹ کلاسز پسند فرمائے. حضور رات کے وقت حضور کا ٹائم مقرر تھا، جب اپنی صحابیات کو آپ کے گھر میں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، جس گھر میں حضور علیہ السلام نے اس دن آرام فرمانا ہوتا، شام سے عشاء تک حضور بچیوں کی کلاسیں لیتے. تو بہرحال بچیوں کی کلاسز میں ایک سنت رات کا وقت ہے، اور اس وقت حکم ہوتا کہ کوئی مدینہ طیبہ کی گلی میں مرد نظر نہ آئے اس وقت میں. اور پھر وہ نماز تو حضور دیر سے اکثر ادا فرماتے جو حضور کا محبوب وقت ہے، تو پھر خواتین پہلے تشریف لے جاتی ہیں اپنے گھروں کو، اور نماز ویسے پڑھ کر ہی، چونکہ پچھلی صفوں میں حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو ساری نمازوں میں بھی حاضر ہوتی تھیں عورتیں، تو پھر نمازیں پڑھ کر ہی واپس جاتی، لیکن آنے جانے میں تاکہ وہ اختلاط نہ ہو گلیوں میں. تو آقا کریم علیہ السلام کے اس حکم کو ایک طرف دیکھیے اور اس طرف یہ واقعہ بھی سنیے کہ لڑکیوں نے کہا کہ بھائی اس ٹیچر نے انہیں کہا کہ بھائی وہ تو نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے نماز کے لیے تو اچھے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، باوضو بھی ہوں گے اور آگے نماز پڑھنی ہے، یا واپس آ رہے ہوں گے تو اللہ کے حضور سجدہ کر کے آ رہے ہیں. تو ان لڑکیوں نے، وہ ٹیچر نے مجھے کہا کہ لڑکیوں نے کہا کہ جتنا یہ نمازی تاڑتے ہیں نا، شاید کسی کو تاڑنا آتا ہی نہ ہو، جس محبت اور جس ذوق سے یہ تاڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اندازہ کریں جو نماز پڑھنے جا رہا ہو اس وقت بھی آنکھ میں حیا نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف وہ ہے جو حیا عطا کرے اور بے حیائی سے بچائے، جو منکرات سے بچائے انسان کو، ناپسندیدہ چیزوں سے. اگر نہیں بچاتی تو یوں سمجھ لیے یہ کہ نماز ہی نہیں ہے، وہ سیر تفریح ہے جو مسجد میں آ کے کری. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو حاضرین محترم، پہلی چیز ہے اتق المحارم تکن عبد الناس. دوسری چیز ہے آپ فرماتے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا مجھے وردہ بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس. اس دن پتہ چلے گا کہ ساری دنیا غریب ہے، میں امیر ہوں، میں بے نیاز ہوں. یعنی اغنا کا غنی تو وہی ہے نا جو بے نیاز ہو جائے، صرف اس نیاز مند کے حضور جھک جائے، باقی دنیا سے اس کی امیدیں اور لالچ ختم ہو جائے. تیسری چیز فرمایا واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی سے اچھے ہو جاؤ، تمہارا اسلام مکمل ہو جائے گا. چوتھی چیز فرمایا وحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند ہے، تمہارا اسلام مکمل ہو جائے گا. ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. فرمایا زیادہ مسکرانے سے اور کہہ کے لگانے سے بچو، چونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے مختلف انداز تھے، کبھی نام لے کے پکارا، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے گفتگو فرمائی. بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کتاب الرقاق میں کہ حضور نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. یہ پیغام جب پہنچایا تو ان کا دست مبارک، حضرت حضور کا دست مبارک ابن عمر کے کندھے پر تھا. اسی طرح کبھی آقا کریم نے صحابی کا نام لے کے گفتگو فرمائی. تو نام لیں، یہ مدرسہ ہے تو آخری حدیث اسی بات ختم بھی کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی اس مبارک ارشاد پر کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے خطاب فرمایا. اب مختلف حدیث میں آپ دیکھیں گے
کہ صحابی کا نام بھی موجود ہے، یا علیو، یا عائشہ، یا ابا ذر، یا ابا ہریرہ، یا معاذ بن جبل، اس طرح کے، یعنی ہمارا اس نام سے کوئی کام نہیں تھا، لیکن صحابی کا سارا ذوق تو اسی نام میں تھا نا کہ حضور کے لبوں پر میرا نام آیا، اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہو سکتا ہے غلام کے لیے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، اور یہ ان احادیث میں ہے کہ ایک ہی حدیث میں 2 دفعہ حضور نے نام لیا، یہ کنز العمال کی حدیث ہے، امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے بڑا نرالا کام کیا ہے، کائنات کی تمام احادیث کو ایک ہی کتاب میں جمع فرمایا، کنز العمال۔ بڑی کوششیں ہوتی رہی، ابن حجر عسقلانی نے کام شروع فرمایا، بلکہ ان سے پہلے بھی شروع تھا، انہوں نے آگے بڑھایا، امام سیوطی نے کوشش کی اور آگے بڑھایا، لیکن یہ اس فقیر کے حصے میں تھا اس کو مکمل کرنا، سند ہٹا کر صحابی کے نام سے حدیث جمع کی ہے، اور پھر تقریباً 49,900 کے قریب احادیث ہے، یعنی 50,000 احادیث کا مجموعہ ہے کنز العمال۔ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے مجھے فرمایا، یا علیو تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے علی قرآن پڑھتے رہو اور قرآن پڑھاتے رہو، اذا مت شہیدن، اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے موت آ گئی، سیکھتے سکھاتے موت آ گئی تو عام موت نہیں ہوگی، آئے گی بستر پہ، یا آئے گی پڑھاتے ہوئے مدرسے میں بیٹھ کر، لیکن یہ ایسے ثواب ہے گویا آپ نے میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جام شہادت نوش کیا، شہادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا، یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، بات وہی ہے لیکن اجر اور بیان فرمایا، اے علی قرآن سیکھتے رہنا اور قرآن سکھاتے رہنا، اگر موت آئی فَإِذَا مِتَّ تَحَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ قَبْرِكَ كَمَا تَحُجُّ النَّاسُ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ الْعَتِيقِ، فرمایا جیسے اللہ کے بندے اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تیری موت، تیری وفات کے بعد اللہ کے فرشتے تیری قبر کا ایسے طواف کرتے رہیں گے۔ اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب ہے قرآن کریم کے ساتھ تعلق بنانے کا۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ سائیں سردار احمد عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی زندگی میں برکتیں فرمائے، مزید برکتیں فرمائے۔ اتنا بڑا سلسلہ الحمدللہ تعلیم و تعلم کا، ایک لفظ بھی کسی کو پڑھا دیا آپ نے، پتہ نہیں وہ کتنوں کو پڑھائے گا۔ یہ ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے صدقہ جاریہ کا، اور جو خود نہیں اس کام میں عملی طور پر حصہ بن سکے ان کے لیے قرآن کریم نے ایک جگہ سب سے زیادہ انفاق کے احکام قرآن نے اکٹھے بیان فرمائے، سورۃ بقرہ میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مصرف بیان فرمایا اور کوئی مصرف بیان نہیں فرمایا، حالانکہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، لیکن جہاں اللہ نے انفاق کی زیادہ تلقین فرمائی اپنی شان کے مطابق، وہاں ایک ہی مصرف ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا جو اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں، دین کی سمجھ اور دین کا فہم حاصل کر رہے ہیں، فرمایا ان لوگوں پر خرچ کرو، ان فقراء پر خرچ کرو جو اللہ کے دین کے خادم بننے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ دور سے یوں لگے جیسے شہنشاہ آ رہے ہوں۔ آپ دیکھیں جتنے آج علماء الحمدللہ یہاں کثرت سے تشریف فرما ہے، کوئی لگتا ہے آپ کو کہ یہ مدرسے میں ہی رہتا ہے، یہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے نشانی یہ بتائی ہے، وہ شہنشاہ لگیں گے دو لوگوں کو، یحسبهم الجاہل، یہ ناواقف دیکھے تو وہ سمجھے کہ کوئی بادشاہ آ رہے ہیں، اغنیاء غنی آ رہے ہیں، دولت مند آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں، لہٰذا قرآن پڑھنے والا فقیر نظر کیوں آئے؟ قرآن پڑھنے والا فقیر نظر نہیں آئے گا، اللہ فرماتا ہے لیکن یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، فرمایا جو عقل والے ہیں وہ نشانیوں سے تو اندازہ کر لیں گے، ہم صبح گھر سے گئے ہیں تو یہ اسی مسجد میں تھا، شام کو پلٹے ہیں تو یہیں تھا، دوپہر کو کسی دن آئے ہیں تو یہیں تھا، ظاہر ہے یہ بھی تو کچھ کھاتا ہی ہوگا، اس کی ضرورتیں بھی ہوں گی، فرمایا نشانیاں دیکھ کے عقل والے خود ہی سبق حاصل کر لیتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مصرف کو بیان فرمایا، لہٰذا جو براہ راست خود اس راستے کا حصہ نہیں بن سکے اس سفر کا، تو کم سے کم وہ مالی امداد کے ذریعے تو حصہ بن سکتے ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ اسی طرح شریک ہونا ہے جس طرح عملی طور پہ کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا صدقہ اس عمل میں ان کو بھی ضرور شریک فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔